کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اقبال کہنے لگے درود زیادہ پڑھا کرو، سیرت زیادہ پڑھا کرو، سنا کرو۔ اور تیسرے لفظ اقبال کے حالات میں موجود ہے، کہنے لگے محفل میلاد کھل کے کیا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا۔ حضور کے میلاد کی محفل کھل کے زیادہ کیا کرو، نبی پاک کا پیار پیدا ہوگا۔ اس پیار کے سوتے کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں، ساری زندگی اس نے پڑھا ہے، پر رب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب حدیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا، اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا۔ اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکات کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالم، حضور کی محبت اصل ہے دین کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24، کوئی تفسیر نہ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ فرمایا محبوب کہہ دے تمہارے باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی،
تمہارے بھائی بھی, تمہاری عورتیں بھی, تمہارا سارا ہی خاندان. بات ہی ختم کر دی. تمہارا سارا ہی خاندان. واموال انک طرف تمہا, اور تمہارا کمایا ہوا مال. وتجارت تخشون کسادہا, اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے. ومساکن ترضونہا, اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں. یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولی, اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں, وجہاد فی سبیلہ, اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں, پھر کیا کرو؟ فتربصوا, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا. اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری اولاد, تمہارا کنبہ, تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا تم پر؟ اپنا اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر. اگر یہ چیزیں تمہیں, خود رسول پاک نے بیان کیا, اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین, اور بات ہی ختم کر دی. فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے, عام آدمی نہیں, جناب فاروق اعظم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں, اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں, میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں. میں نے اولاد سامنے رکھی ہے, پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے. حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری, آپ زیادہ پیارے ہیں. اولاد زیادہ پیاری نہیں, ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار جی. میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی. رکھی ہے کبھی سامنے جی؟ اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ, پہلے حضور کا فرمان سیکھ. بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کونپلیں داڑھی کی نکلتی, اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڈانا, یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی, اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے, ابھی نعرہ ہی ہے, ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں, ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں, ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے. سنیے اور غور کیجیے. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے, پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں. حضور مجھے اولاد نہیں پیاری, آپ ہی زیادہ پیارے. پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی, کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے, مجھے مال پیارا نہیں, آپ زیادہ پیارے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں, بہن بھائیوں کو رکھا ہے, رشتہ داروں کو رکھا ہے, دوستوں یاروں کو رکھا ہے, مجھے وہ نہیں پیارے, آپ پیارے. اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے. حضور مجھے وطن سے پیار نہیں, آپ سے پیار ہے. اور محبوبہ حد ہو گئی, میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے, عزت بھی. لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری, آپ زیادہ پیارے ہیں. حق پسند لوگ تھے, سچی بات کرنے والے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے اپنے نفس کو, اپنی جان کو, اپنی روح کو سامنے رکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے, مجھے سمجھ رہے ہیں بات کو, مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے. میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا. فرمایا عمر جا, ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے, تیرا ایمان مکمل ہے, تیرا ایمان مکمل. حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا, میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے. حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے, آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. آپ مجھے, اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ, اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی. ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ, نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے, اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے.
کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے. مولوی سخت بات کرتے ہیں. حضور نے اپنے دشمن کو. آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں, اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں. لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی, اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے, مولوی جذباتی ہوتا ہے, یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا, تجھے اصل میں پتا نہیں, تو پیار کرتا ہے ڈالر سے, تو پیار کرتا ہے شہرت سے, اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے, جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ, جو حضور کے نام کا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا. ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے, اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے, جلسے ہوتے تھے. پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا. اب سارے ہندو تھے, مسلمان تھا ہی کوئی نہیں, سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے. تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی نازیبہ بات کہہ دی, اور کوئی نہیں تھا, وہ ایک ملانگ تھا. وہ پیچھے بیٹھ کے, جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں, اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا, وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا. امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی. اس نے ڈنڈا پکڑا, ملانگس آدمی تھا, پیچھے سے نکلا, کسی نے روکا بھی نہیں, اسٹیج پہ چڑھا سیدھا, اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے. پنڈت مر گیا, پرچہ ہو گیا, مقدمہ ہو گیا, جیل ہو گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا, میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا, بات بڑی پڑی کر گیا. امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا, بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ تو مسجد آئے, تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا, اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے, ہندو مار دیا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا, کہنے لگا پیر جی مینو دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں آتے, مینو کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی, مینو نہیں پتا میرا درجہ کی ہے. پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے میری غلطی ہے, میں عبادت نہیں کرتا میری غلطی ہے. پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے. لفظ بڑے کمال کہہ گیا, کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں, گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ. کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا, کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں. میں نے کہا تینوں ملیا سی, مینوں ملتا دسنا سی, میں انہوں تجھے ملا تھا نا, اور تو نے سن لی بات. کیسے سن لی, کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا, حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا, اور تو سنتا رہا. یہ ہو کیسے گیا؟ سنو, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا, میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا, لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا, زبان کھینچوں گا. غیرت ایمانی پیدا کرے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل ہے. ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار, ہر چیز. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے, میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے, قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے, سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟
کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرنا، میں ہر شے سہ لیتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا، میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی، کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے، حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے، کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے، خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں، یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو، مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے، ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے، ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ ہیں، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے، رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے، لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مار کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا، اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں، خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔
تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے